सफ़े के आखिर से लाइन नंबर 2 सूरह तौबा की आयत नंबर 696। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअतिहिम नबउल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़ौमी नूहिन व आदिन व समूद व क़ौमी इब्राहीम व अस्हाबि मदयन वल मुत्तफ़िकात अततहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरून बिल्मारूफ़ि व यन्हौन अनिल मुनकरि व युक़ीमून अस्सलात व यु'तून अज़्ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यअतिहिम नबउल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़ौमि नूहिन व आदिन व समूद व क़ौमि इब्राहीम व अस्हाबि मदयन वल मुत्तफ़िकात अततहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ यअमुरून बिल्मारूफ़ व यन्हौन अनिल मुनकर व युक़ीमून अस्सलात व यु'तून अज़्ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अलम यअतिहिम नबउल लज़ीना, क्या नहीं आई उनके पास खबर उन लोगों की मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, कौम नूह व आद व समूद, कौम नूह की, कौम आद की, कौम समूद की,
اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، و اصحاب مدین اور مدین والوں کی، والمؤتفقات اور ان بستیوں کی جو الٹ پلٹ دی گئیں، اتتہم رسلہم بالبینات اور آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات واضح دلائل لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم اور نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا ہو، ولکن کانوا انفسہم لیکن انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر یظلمون خود ہی ظلم کیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض وہ بعض ایک دوسرے کے دینی دوست ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وہ حکم کرتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ ان قریب اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم اللہ رب العزت بے شک اللہ تعالی غالب ہے حکمت والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، جو توڑنے کے لیے گزشتہ قوموں کا تذکرہ فرمایا، لم یأتہم فرمایا کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین خبر من قبلہم ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم جو ساری دنیا کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، لیکن جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے سیلاب بھیجا، تو جو سیلاب تھا 6 مہینے تک زمین نیچے سے پانی نکالتی رہی، آسمان اوپر سے پانی برساتا رہا، ساری کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، صرف وہی لوگ بچے جو کشتی کے اندر موجود تھے، باقی ساری کی ساری خلقت کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس ان کی خبر نہیں آئی، قوم عاد اور قوم عاد کی خبر نہیں آئی، اللہ رب العزت نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن ان لوگوں نے بات کو نہ مانا تو اللہ رب العزت کا عذاب آیا، 7 لیال و 8 ایام 7 راتیں 8 دن مسلسل ان کے اوپر ہوا چلتی رہی، اور ہوا نے اتنے لمبے لمبے قطرے سب کے سب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے۔ وثمود اور قوم ثمود کی طرف اللہ رب العزت کا عذاب آیا، تو انہوں نے جو تھا پہاڑوں کے اندر گھر تراش کر بنائے ہوئے تھے، پہاڑوں کو تراش کر کہ اگر عذاب آئے زلزلہ آئے تو ہم بچ جائیں، لیکن ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کر چیخ ماری جس کی وجہ سے تمام کے لوگ کے جگر پھٹ گئے اور نافرمانوں میں سے کوئی بھی نہ بچا۔ وہ قوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی، ابراہیم علیہ السلام کی جو نمرود تھا، نمرود بن کنعان، اس نے ایک بڑا محل تیار کیا تھا جس کے اندر مختلف کمرے تھے، ان کے مختلف نام تھے، یہ شراب پینے والا، یہ جوا کھیلنے والا، یہ فلاں کام کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت کا عذاب آیا، وہ ساری کی ساری جو بلڈنگ تھی ان کے اوپر گری، تو سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ اصحاب مدین ان کی طرف اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، شعیب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، لیکن جب یہ باز نہ آئے تو اللہ رب العزت نے ایسی شدت کی گرمی ان لوگوں کے اوپر بھیجی کہ ان کو سانس لینے کے اندر تنگی ہو رہی تھی، اور جب سانس لینے کے اندر تنگی ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے پھر ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا۔ جب بادل کا ٹکڑا آیا تو جو لوگ بادل کے نیچے جمع ہوئے ان کو سانس آسانی سے آنے لگا اور ایک دوسرے کو بلانے لگے، اور سارے کے سارے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس بادل سے اللہ رب العزت نے آگ برسائی اور تمام کے تمام لوگوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ والمؤتفقات اور فرمایا لوط علیہ السلام کی جو قوم کی بستیاں تھیں، اللہ رب العزت نے ان کی طرف لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب ان لوگوں نے بات کو نہ مانا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل السلام کو بھیجا، انہوں نے ایک پر مارا، فجعلنا عالیہا سافلہا پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر اوپر لے گئے اور اس کے اوپر والے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا اور اوپر جا کر انہیں پلٹ دیا، اور سارے کے سارے لوگ زمین کے نیچے دب کر رہ گئے۔ تو اللہ رب شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو بھی موقع دیا، زندگی دی، مال و دولت دیا، اقتدار دیا۔ اتتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس انبیاء بھیجے، لیکن جب ان لوگوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا، انبیاء کی بات کو ٹھکرا دیا، پھر ان لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا۔ اللہ رب العزت نے تو مہلت دی، وقت دیا، زندگی دی،
پھر ان کے پاس انبیاء بھیجے، ہر دور کے اندر حق کی آواز بلند کرنے والے کھڑے کیے، لیکن جب ان لوگوں نے بات کو نہ مانا تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، تو فرمایا پھر عذاب سے کوئی بچ نہیں سکا۔ فرمایا آج جو لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ پہلی قوموں کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کی قدرت آج بھی اسی طرح موجود ہے، اور آج بھی اللہ رب العزت اس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر جو آگ لگی، تھوڑی سی آگ تھی تو پوری دنیا پوری علاقے کے اوپر کیسے پھیلتی چلی گئی، اور کیسی تیز ہوا ہے، اور پھر وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک آگ نکلے گی اور وہ کئی علاقوں کو جلا کے رکھ دے گی، گھروں کو جلا کے رکھ دے گی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قرب کی قیامت سے پہلے آگ نکلے گی، پھر آئے گا عرب کے کچھ علاقے، وہ سارے کے سارے پورے کا پورا علاقہ زمین کے اندر دھس جائے گا۔ یہ جو ایک نیا علاقہ تبدیل کر رہے ہیں، یا ہر طرح کی آزادی ہوگی، تو یہاں علماء نے لکھا ہے ہو سکتا ہے جو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہی علاقہ ہو جو سارے کا سارا زمین کے اندر دھس جائے گا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ جس طرح پہلوں کے اوپر عذاب آیا تو بھی عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت گزشتہ قوموں کے واقعہ سنا کر لوگوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور نافرمانی سے باز آ جائیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مومن مرد مومن عورتیں ان کا آپس میں ایمانی رشتہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ایمانی دوست ہیں، ایمانی رشتہ ہے ان کا۔ یأمرون بالمعروف، فرمایا وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اب نیکی کا حکم کرنا جس طرح مردوں کے ذمہ ضروری ہے، اس طرح عورتوں کے ذمہ ضروری ہے کہ جہاں تک ان کا بس چلے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کو نیکی کی طرف لانا، دین کی دعوت دینا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب پہلے تو مشکل تھا، عربی کے اندر تھا، تفسیر بھی عربی کے اندر، ہر چیز عربی کے اندر یا فارسی میں تھی۔ اللہ رب العزت ان بزرگوں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے جنہوں نے اسے اردو کے اندر منتقل کر دیا۔ اب تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہر شخص کھول کے پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کی تفسیر کو دیکھ سکتا ہے، اپنے بچوں کو آگے سمجھا سکتا ہے۔ جو ناپاک سمجھے وہ انسان سے پوچھ سکتا ہے۔ بہشتی زیور ایک کتاب ہے جو چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے 11 حصے ہیں، قرآن پاک جتنی ہوگی تو اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اور اس کا جو 11واں حصہ ہے اس کے اندر عورتوں کے جتنے بھی ضروری مسائل ہیں وہ سارے کے سارے ذکر کیے گئے، اور اس طرح جو خاص خاص مسائل ہیں وہ سارے ذکر کیے گئے۔ یہ کتاب ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے بہشتی زیور کے نام سے، تو عورتیں خود بھی پڑھ سکتی ہیں، آگے اپنی بچوں کو بھی ترغیب دے سکتی ہیں۔ اور اسی طرح آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، بہت ہی آسان ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے، کسی قسم کا اس کے اندر ہر چیز کو انہوں نے بالکل آسان لفظوں کے اندر اور مختصر لفظوں کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ تو یہ بھی ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو جب موقع ملے تو وہ قرآن پاک کھول کے بیٹھیں، اس کتاب کو کھول کے بیٹھیں۔ ضروری مسائل ہیں۔ اب عورتیں جو ہیں مرد تو مسجد میں آتے ہیں، کس جگہ پروگرام ہے وہاں چلے گئے، عورتیں تو ہر جگہ نہیں جاتی، ان کو بھی مسائل کی ضرورت ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کے حکام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مردوں کے اوپر ضروری ہے، اس طرح عورتوں کے اوپر بھی ضروری ہے۔ ان کو دین سکھانا یہ گھر کا جو سربراہ ہے، حاکم ہے، مرد ہے، شوہر ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دین سکھانا۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہیں یہ گھر کے اندر رکھنی چاہیے، انسان اس کو پڑھتا ہے اور پھر زندگی کے جو معاملات ہیں وہ درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ جس طرح مردوں کے لیے خود نماز قائم کرنا صرف کافی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نماز کی طرف لانا یہ اس کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے۔ اس طرح جو عورتیں ہیں ان کی ذمہ بھی ضروری ہے کہ گھر کے جتنے افراد ہیں، بچے ہیں، ان کو دین کی طرف لانا، ان کو نماز کے لیے بیدار کرنا، اس کے اندر یہ فکر پیدا کرنا کہ نماز پہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ ان کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرنا جس طرح مردوں کے اوپر ہے اس طرح اگر عورت صاحب نصاب ہے اس کے اوپر بھی زکات ادا کرنا لازم ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ مجھے ایک ایسا مختصر سا عمل بتا دیں کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، ایک دن کے اندر آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ فرمایا جب صبح کو اٹھو ایک کاغذ اور کاپی لے لو، جو بھی کام کرو اس کے اوپر نقل کرو، جو بھی بات زبان سے نکالو اس کے اندر نقل کرو، شام تک لکھتے جاؤ اور اگلے دن بیٹھ کر دیکھ لو کتنے کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھے، کتنے خلاف تھے، کتنے بول زبان سے ایسے نکلے
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھے، اور کتنے ایسے تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خلاف تھے۔ فرمایا جو خلاف کو نہ چھوڑ دو، جو صحیح ہے اسے کرنا شروع کر دو۔ تو فرمایا آپ تو اصلاح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور فرمایا آج اگر انسان روزانہ اپنا محاسبہ کر لے، جب شام کو بستر پر لیٹے تو یہ محاسبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے میں صبح نہ اٹھوں، کوئی میرے ساتھ حادثہ پیش آ جائے، وہ محاسبہ کرے میں نے آج کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے۔ فرمایا چند انسان محاسبہ کرے گا، اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، زندگی کا رخ خود بخود بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب شاہ فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں ان قریب اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العزت غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔